العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وعلماء ملته الراشدين وأولياء أمته الكاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر، قابل عزت برادر محترم و محتشم حضرت علامہ مولانا محمد اشرف صاحب، قابل قدر، قابل عزت عزیز محترم حضرت مولانا محمد عثمان جلالی صاحب، زید علمکم فضلکم، قابل قدر معزز و محترم و مکرم حاضرین و سامعین، اسی سارے مسلمان، ساڈے اج دے میزبان محترم جناب حاجی خضر حیات صاحب بریار، جڑے کہ اپنے بچے دی خوشی دے اندر، اس دے کاغذات دے بڑھن دی خوشی دے اندر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے ذکر پاک دی اس محفل دا انعقاد کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہاں دے ذوق شوق محبت نو اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ذکر مصطفیٰ دا صدقہ، نسبت مصطفیٰ دا صدقہ، غلامی مصطفیٰ دا صدقہ اللہ رب العالمین سانو زندگی دا لمحہ لمحہ اس پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دے اندر گزارنے دی توفیق عطا فرمائے۔ جس مقصد واسطے انہوں نے اس محفل دا وعدہ اپنے رب دی ذات نال کیتے اسی، اس مقصد دے پورے ہونے تے اسی یہ دعا کرنے ہاں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دے ذکر پاک دا صدقہ انہاں دے بیٹے نو اور دیگر جتنے بھی حاضرین موجود نے، جنہاں دے اولاد چو، بھائیاں چو، والدین چو، جڑے بندے رزق حلال دی تلاش وچ اپنے وطن تو بے وطن تے گھر تو بے گھر دیارے غیر دے اندر رزق حلال تلاش کر رہے ہیں، اسی انہاں ساریاں واسطے دعا کرنے ہاں، اور خصوصاً اس بچے واسطے دعا کرنے ہاں کہ اللہ تعالیٰ انہاں نے کماں وچ اوتھے آسانیاں نصیب فرمائے۔ انہاں دے کاغذات دی مسائل ہون یا باقی رہائش دے مسائل ہون یا دیگر انہاں دی ملازمت دے مختلف مسائل ہون، دعا کرنے ہاں کہ اللہ رب العالمین ذکر پاک دا صدقہ، ذکر حبیب دا صدقہ، ذکر محفل مصطفیٰ دا صدقہ اللہ رب العالمین انہاں دے رزق دے اندر برکتاں عطا فرمائے۔ شعبان المعظم دا ماہ مبارک ہے، اور میری یہ عادت ہے کہ میں گفتگو جڑی کرنا بر موقع بر محل جس طرح دی سچویشن ہوئے، انشاءاللہ پرسوں بروز سوموار او رات ہے جس رات نو مسلمان شب برات آکھدے ہیں، اور جیڑی رات عبادتاں دی رات ہے، رب نو منانے دی رات ہے، اپنے گناہاں دی رب دی بارگاہ دے اندر بخشش منگن دی رات ہے، اور مزید 14 دن تو بعد اس رات دے 14 یا 15 دن تو بعد اللہ دا او بابرکت مہینہ شروع ہون لگا ہے
جس مہینے دا انتظار صاحب ایمان پورا سال کر دیں، کیونکہ یہ ماہ مبارک آندا ہے تے بندہ مومن دے دل دی جڑی ایمان دی فصل ہے او دے اندر اس مہینے وچ اللہ برکتاں عطا کردا ہے، ایمان تازہ ہوندا ہے، ضمیر ستھرا ہوندا ہے، دل اجلا ہوندا ہے، اور بے ٹائم ہی جیڑا عام پورے سال وچ سونے دا ٹائم ہے مومناں دیاں گھراں وچ برتناں دا کھڑک دسدا ہے کہ اے نبی دے سچے غلام نے جڑے حضور دے حکم تے ادھی راتی جاگ کے تے روزے رکھن دیاں تیاریاں پہ کر دیں۔ تو بڑا خوبصورت موسم بہار ہے، ایمان دی موسم بہار۔ اللہ نے بندے نو جڑا بنایا ہے نا انسان بندہ ہے مومن، یہ دے دو پہلو، ایک کے جسم ایک کے روح۔ جسم دیاں بھی اپنیاں ضرورتاں تے روح دیاں بھی اپنیاں ضرورتاں۔ جسم دا اپنا وطن ہے، روح دا اپنا وطن ہے۔ جسم دی اپنی منزل ہے، روح دی اپنی منزل ہے۔ جسم دی غذا الگ ہے، روح دی غذا الگ ہے۔ اس جسم وچوں جدو روح نکلدا ہے تے تسی جسم نو منجی تے پا کے موڈیاں تے سوار کر دے واری واری اس جسم دی منزل دی طرف اس نو لے جاندے ہو تے جسم جاندا ہے مٹی وچ تے روح کدے کول جاندی ہے؟ اللہ رب العالمین دی بارگاہ چ حاضر ہوندی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب العالمین نے پورے قرآن دے اندر جتھے بھی موت دا تذکرہ فرمایا ہے اللہ نے الحمد دی الف لام تو لے کے والناس دی سین تک پورے قرآن مجید دے اندر 3 لفظ استعمال کیتے نے، یا وفات استعمال کیتی ہے یا انتقال استعمال کیتا ہے۔ یا رب العالمین نے راجہ دا لفظ بولے ہے، تسی عموماً اپنی زبان چو بول دے رہندے ہو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ راجہ دا معنی ہے واپس لوٹنا۔ اللہ رب العالمین نے یہی وجہ قرآن مجید دے اندر موت دا تذکرہ واپس لوٹنے دے معنی دے اندر فرمایا ہے۔ واپس بندہ اوتھے جاندا ہے جتھے او دا اصل وطن ہوئے۔ مل دا بندہ امریکہ ٹر جاوے، فرانس ٹر جاوے، اٹلی ٹر جاوے، کسی جگہ تے بھی جاوے، جدو اتھو واپس مل آنا ہے اس نے اے نہیں آکھنا میں مل جا رہا، اس نے آکھنا میں مل واپس جا رہا۔ جڑا لفظ واپس ہو بول دائے، واپس لفظ اے دس دائے کہ بندہ باویں امریکہ دے اندر سیر کردہ روے، جرمنی فرانس اٹلی چلا جاوے، سعودیہ چلا جاوے، کراچی لاہور چلا جاوے، جتھے بھی چلا جاوے او دا اصل وطن نہیں۔ جڑا اصل وطن ہے او دے بارے وچ او کہنا ہے میں واپس جا رہا ہاں۔ اگر مل تو کراچی جا رہا ہے تے اے نہیں آکھے گا کہ میں کراچی واپس جا رہا نا، کیوں؟ اس تو کہ کراچی او دا وطن نہیں، وطن او دا مل ہے۔ اور اگر امریکہ جا رہا ہے، فرانس جا رہا ہے، اٹلی جا رہا ہے، جرمنی جا رہا ہے، جتھے بھی جا رہا ہے، اے نہیں کہے گا کہ میں واپس جا رہا، نہیں، کیونکہ او دا وطن اصل جڑا ہے او مل ہے۔ جدو اوتھو مل آئے گا تے آکھے گا میں واپس جا رہا۔ اسی بھی کہنے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بے شک اسی اللہ واسطے ہاں تے اللہ دی طرف ہی واپس لوٹ کے جانے والے ہاں۔ تو گویا ہے دو چیزاں دا مرکب ہے بندہ، ایک کے جناب جسم تے ایک کے روح۔ جسم دی اپنا وطن ہے، جسم دا جسم مٹی وچوں ہے، روح رب دا حکم ہے۔ اللہ دے نبی کو کافراں نے پوچھیا کہ روح کی ہے؟ اللہ نے قرآن دے اندر اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو دا جواب دسیا، فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی، اے میرے حبیب یسألونک عن الروح، او تیرے کو روح دے بارے میں سوال کر دینے۔
قل الروح من امر ربی، کہہ دیو کہ روح امر ربی ہے، اللہ دا آرڈر ہے، رب دا حکم ہے۔ تو روح رب دا وطن، رب دی بارگاہ دے اندر روح حاضر ہوندی ہے۔ اور حضرات محترم بندے دا جسم قبرستان چونکہ مٹی وچوں ہے، اے مٹی دے اندر چلا جاندا ہے۔ جتنے تک روح تے جسم کٹھی راندی ہے اس دنیا تے، اس جسم دی غذا اپنی ہے، روح دی غذا اپنی ہے۔ جسم چونکہ مٹی وچوں ہے، اے دی غذا بھی مٹی وچوں بندی ہے۔ باویں دودھ پی لو، او دی بنیاد بھی مٹی ہے۔ مٹی وچوں چارہ بندا ہے، گھاہ نکلدا ہے، تے او جانور کھاندے نے تے او دا دودھ بندا ہے۔ حضرات محترم دنیا دی کوئی شے بھی کھا لو، او دا مڈ مٹی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جسم مٹی دی پیداوار ہے، اس دی غذا بھی مٹی دی ہے، تے روح رب دی بارگاہ وچوں آئی ہوئی، اے دی غذا کی ہے؟ اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ دے ذکر نال دلانو تسکین مل دی ہے، طمانینت قلب نصیب ہوندی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ ہوندا ہے، بندے دا جسم تے کمزور ہوندا ہے، بندے دی طاقت تے گھٹ دی ہے جسمانی طاقت، لیکن او دی روح دی طاقت دے اندر اضافہ ہو جاندا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کملی والے نے فرمایا کہ جدو شام دا ٹائم ہوندا ہے، ایک روزے دار روزہ افطار کردا ہے، للصائم فرحتان، فرحۃ عند الافطار و فرحۃ عند لقاء الرحمن۔ جدو روزے دار روزہ افطار کردا ہے، انہوں دو خوشیاں مل دیاں نے۔ ایک خوشی تے انہوں اس وقت نصیب ہوندی ہے جدو رب دی رضا واسطے پورا دن اس نے بھوک تے پیاس دے اندر گزاریا ہوندا ہے، تے شام ہوندی ہے تے اللہ دی رضا پایا تکمیل تک پہنچ دی ہے، اور روزہ افطار کردا ہے، او دے دل دی اتھا گہرائیاں دے اندر مسرت و انبساط دی فضا قائم ہو جاندی ہے، شادمانی مسرت، روح دی سرشاری نصیب ہوندی ہے۔ جسم کمزور ہوندا ہے، اللہ جسم کمزور ہوندا ہے تے روح طاقتور ہوندی ہے۔ حضرات محترم یہی وجہ ہے کہ جسم چاہتا ہے کہ راتی میں سما گرمیاں دے اندر اے سی ہوئے، سردیاں دے اندر نگا بستر ہوئے تے مٹھی نیندر ہوئے۔ حضرات محترم جسم دی اپنی ضروریات تے تقاضے نے، روح دے اپنے تقاضے نے۔ جنہاں نے روح دے نقش قدم تے جڑے چلے، جنہاں نے اپنی روح نو بلند کیتا، رب دے احکامات دے مطابق تابع کرنے دی کوشش کیتی، کی ہویا؟ سانو تے نیند آ جاندی ہے، انہاں اتنے تک نیند نہیں آندی جتنے تک رات دے اندر، اتنے تک سکون نہیں آندا جتنے تک جاگ کے مٹھی نیندر رب دے احکامات تے قربان کر کے تے اپنی مٹھی نیندر وچوں وقت چرا کے اپنے جسم نو تکلیف دے کے تے اپنے رب نو راضی کر دینے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات کو پوچھیا گیا، میرے پیغمبر نے سوال کیتا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دی محفل لگی ہوئی ہے، آپ نے فرمایا، اپنے آپ تو شروع فرمایا رب دی اس کائنات دے اندر میں محمد نو تین چیزاں بڑیاں پسند نے۔ یا رسول اللہ کیڑیاں کیڑیاں؟ حضور نے ارشاد فرمایا، پہلی چیز تے اے کہ میں اللہ دا ذکر بڑا پسند ہے، دوجی چیز ہے میں خوشبو بڑی پسند ہے، تریجی چیز کی ہے کہ اللہ دے حکم تے پاک باز عورت نال نکاح کرنا مینوں پسند ہے۔ یہ ترے چیزاں میریاں پسند نے۔ آپ نے اپنے غلاماں نو دسیا، فرمایا میں تے رب دی کائنات دے اندر اپنیاں پسند والیاں چیزاں گنوائیاں، ہن تسی واری واری گنواؤ۔ ابو بکر صدیق کو پوچھیا میں تیری پسند کی ہے، عثمان غنی کو پوچھیا میں تیری پسند کی ہے، مولا علی کو پوچھیا تیری پسند کی ہے۔ گل لمبی ہو جانی ہے کہ اگر میں ایک ایک صحابی رسول دا بیان کرا۔ صدیق اکبر نے اپنیاں ترے پسندیاں چیزاں دسیاں، اور حضرت عمر فاروق نے اپنیاں پسندیاں چیزاں دسیاں، عثمان غنی نے اپنیاں پسندیاں چیزاں دسیاں۔ واری آئی مولا علی دی، میرے پیغمبر نے فرمایا علی تو دس تینوں رب دی کائنات دے اندر کیڑی کیڑی شے پسند ہے؟ عرض کیتا یا رسول اللہ ایک تے میں نے پسند ہے کہ رب دی اس کائنات دے اندر طرح طرح دیاں نعمتاں، لیکن رب دی ذات واسطے رب دیاں دشمناں دے خلاف ساری زندگی تلوار چلاونا علی نو بڑا پسند ہے۔
دوجی چیز مولا کائنات مولا علی المرتضی شیر خدا آپ ارشاد فرماندے نے، عرض کردے نے یا رسول اللہ جڑی دوجی چیز من پسند ہے وہ ہے کہ سردیاں دی ٹھٹھر دی رات ہوئے تے ٹھنڈے پانی نال علی وضو کرے تے رب دی عبادت شروع کر دے وے، رات مک جاوے تے علی دی عبادت نہ مکے۔ رب دی اس کائنات دے اندر میں دوسری یہ شے پسند ہے، تیسری کیڑی شے پسند ہے؟ عرض کیتا یا رسول اللہ گرمی دی شدت ہوئے، جیٹھ ہاڑ دے روزے ہون، زبان لگ لگ جاندی پئی ہوئے، سورج دی تپش شدید ہوئے، آسمان انگارے برساریا ہوئے، زمین شولے اگل رہی ہوئے، تے رمضان دا مہینہ ہوئے تے میں رب دی رضا واسطے روزہ رکھیا ہوئے تے جتنی میں اپنے نفس نو تکلیف دیاں گا نا رب دی رضا واسطے اتنا ہی میری روح نو چس زیادہ آئے گی، مزہ زیادہ آئے گا۔ اے جسم جتنا تکلیف دے اندر جاندہ ہے روح اتنی شادمان ہو جاندی ہے۔ مولا علی نے ایویں دعویٰ نہیں کیتا، مولا علی نے جڑی گل کیتی ہے کسے وجہ تو کیتی ہے۔ آپ جان دے سن کہ رب دی بارگاہ دے اندر سب تو زیادہ قرب دا مقام اس بندے دا ہے جڑا دنیا دیاں خواہشات نو، جسم دیاں تقاضیاں نو رب دی رضا حاصل کرنے واسطے بندہ قربان کر چھڑدا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اس ساری سچویشن نو لپیٹنے واسطے قرآن مجید دا ایک جملہ تلاوت کرنے دی سعادت حاصل کیتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے میرا عنوان کہ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ہن حضرات محترم بڑی سادہ جی گل ہے، پنجابی دے اندر میں گفتگو پیا کرنا وا، ہر بندہ سوچدا ہے ایت دا ترجمہ پڑھدا ہے، علماء کولو سندا ہے، مولانا محمد اشرف صاحب کولو، محترم جناب عزیز محترم مولانا محمد عثمان جلالی صاحب کولو کہ جناب ایت تے پڑھی نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ادا ترجمہ بھی انہوں نے فرما دیتا ہے کہ اے میرے محبوب اساں تینوں تمام عالمین دے واسطے رحمت بنا کے بھیجے ہے۔ حضرات محترم ظاہری طور تے ہر بندہ سر تسلیم خم کر لیندا ہے، لیکن پریشان ہوندا ہے، سوچدا ہے کہ نبی کیڑے معنی وچ رحمت بن کے آیا ہے۔ سانو مینوں کم از کم ہے جڑا مجمع بیٹھا ہے یہ وچوں ہر بندہ سوچے کہ اس نو نبی دیاں رحمتاں چوں کیڑا حصہ ملیا۔ کیوں رب نے فرمایا کہ میں عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجیا ہے؟ یا اللہ میں بھی عالمین وچاں مل دے اندر اس جامعہ مسجد دے اندر بیٹھن والے جتنے مسلمان نے یہ سارے عالمین دے اندر شامل نے۔ یا اللہ سانو تیرے محبوب دی رحمت وچوں حصہ کیڑا ملیا؟ کیویں رحمت نے؟ پہلی بات ہے جتنے بھی انبیاء گزرے نے انہوں نے بڑیاں بڑیاں تبلیغاں کیتیاں، کسے دا ایک امتی، کسے دے 2 امتی، کسے دے 10 امتی، کسے دے 20 امتی۔ میرے محبوب دی رحمت اتنی عام ہے، حضور نبی کریم نے فرمایا کل حشر دے دن میری امت سب نالوں زیادہ ہوئے گی۔ حضور فرماؤندے نے حشر دے میدان دے اندر 120 صفحہ ہون گیاں، 1.25 لاکھ نبیاں دیاں امتاں